وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. ایتن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو. نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو. شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہو. مرن تو پہلے مرگ حضرت باہو دائیں رمز بچاتی ہو. اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لوں لوں دے مجھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو. اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجاں ہوں. مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ. دوستو پورے دین کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کس نے کیا دیکھا اور کسے دیکھا. ظاہر ہے اللہ کی پاک ذات سب سے بڑی طاقت ہے. پھر اس پاک ذات نے اپنی طاقت اور اپنے اختیارات کا حسن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر فرمایا. لیکن آج 1400 سال کے بعد ہمیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت کے لیے جو ذات میسر ہے وہ ہے مرشد کی ذات. کیونکہ استاد کی حد بہت چھوٹی ہے اور اگر کوئی استاد ہے بھی صحیح تو پہلے تو خود ہی اسے نہیں پتا کہ ایک استاد کی حیثیت سے اس کا کردار کیا ہے. ایک امام کی حیثیت بھی بہت چھوٹی ہو چکی ہے. حالانکہ جب کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ پیچھے سے امام کے تو اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی. لیکن پیچھے کھڑے ہو کر پیچھے سے امام کے کہنے والا خود بھی اور امام بننے والا خود بھی دونوں اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ظاہری تربیت کے جتنے رشتے ہیں وہ سب کمزور ہو چکے ہیں. اب ایک رشتہ ہے مرشد والا. اور جب میں بات مرشد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ. جب میں بات مرشد کی کرتا ہوں سورج کو اگر کوئی سورج کہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب وہ روشنی ہے جو اس سے ظاہر ہوتی ہے. اگر سورج سے روشنی ظاہر نہ ہو سکے تو لاکھ کہتا رہے میں سورج ہوں
اس کو کوئی سورج نہیں مانے گا۔ جب میں مرشد کی بات کرتا ہوں تو مرشد سے مراد کوئی شخص نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ رشد و ہدایت کا نور ہے جو اس کے وجود سے پھوٹ رہا ہوتا ہے، جس کی مثال حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کا وہ حسن ہے جو جس کو بھی نظر آ جاتا، میسر آ جاتا، تو اس چہرے کو دیکھ کر ہی اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ اگر فاسق و فاجر ہوتا تو صالح بن جاتا، اگر کافر اور زندیق ہوتا تو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ تو جب میں مرشد کی بات کرتا ہوں تو مرشد سے مراد وہ شخص نہیں ہے جو ہوا پہ اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، بلکہ مرشد سے مراد وہ ذات ہے جو تمہیں نبی تک پہنچاتے ہیں، جو تمہیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کسی نے کسی زمین کے اندر فصل کاشت کرنی ہو، کسی زمین کو فصل کے لائق کرنا ہو، اس زمین پر محنت کرے گا، اس میں ہل چلائے گا، اس میں کھاد ڈالے گا، اس میں اچھا بیج ڈالے گا، اس کو پانی دے گا، اس کی حفاظت کرے گا، ضرورت پڑی تو محنت کر کے اس کی گوڈی بھی کرے گا تاکہ غیر ضروری جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ فصل کا حسن ضائع نہ کر دیں۔ اب کوئی زمین جس پر ہل بھی نہ چلایا جائے، جس کو کاشت کے قابل بھی نہ بنایا جائے، جس میں اچھا بیج بھی نہ ڈالا جائے، وقت پر بھی نہ ڈالا جائے، پانی بھی نہ دیا جائے، اور پھر اس پر پہرا بھی نہ دیا جائے، شاید کوئی دو چار پودے اگی آئیں، لیکن اس زمین سے کسی فصل کی امید لگا بیٹھنا، اس زمین کو زرخیز زمین تصور کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہوگی۔ اس لیے یا بالکل جیسے آپ کپڑے دھونے جا رہے ہیں، اگر دھونے والا دھوبی ہے، صابن نہ بھی ڈالے تو صفائی کا نصاب کچھ اور ہو جائے گا۔ نئی ترکیبیں کرنے کی بجائے بند کر دیں۔ اگر وہی کپڑا عورت دھوئے گی، اس کے ہاتھوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو پیشن قسم کا صابن بھی لگانا پڑے گا، کوئی پاؤڈر ڈالنا پڑے گا، پھر بھی پتہ نہیں صفائی صحیح آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن وہی کپڑا جب دھوبی دھوئے گا، صابن نہ بھی ڈالا تو جتنا اجلا پن اس میں ہوگا وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوگا۔ تو جب ہم مرشد کی بات کرتے ہیں تو مرشد تو ہونا چاہیے، مرشد نہیں ہونا چاہیے۔
یعنی جس سے فیض تو آپ کو ملنا چاہیے لیکن وہ آپ سے لینے کے چکر میں نہ ہو. تو یہی فرق ہے. جب کسی کو آپ مرشد بنا لیتے ہیں تو پھر وہ ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی آپ ہی اس کو سکھا دیں. اور جب مرشد مل جاتا ہے تو پھر مرشد کامل ایسا ہو جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو ڈال نگاہ دے پاک کریندا وچ سجی سبون نہ کھتے ہو سیف وہاں تے مرشد وستاب جڑا ہیج نگاہ دے رکھے ہو مرشد کامل ایسا ہوئے حضرت باہو جڑا لوں لوں تے مڈ وسے. اب کوئی خاص کچھ محبتیں ہیں جن سے انسان نکل نہیں سکتا اور یہی سب سے بڑی خامی ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جان کی محبت ہے, مال کی محبت ہے اور اولاد کی محبت ہے. لیکن بنیادی طور پر دو ہی محبتیں ہیں جن میں انسان جکڑا ہوا ہے, مال کی محبت اور اولاد کی محبت. اب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو ظاہر ہے دینا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. لینے کی بات آئے تو لینے کے لیے لوگ اس طرح تیار ہوتے ہیں. اس کا تذکرہ حضرت سلطان باہو سرکار نے فرمایا ہے. اس کو حضرت سلطان العارفین نے گفتگو کی ہے. دین لگیاں گل گھوٹو آگے لین لگیاں چھٹ شیاں ہو. یعنی اس دور میں بھی سلطان العارفین جیسے مرشد کے دور میں بھی لوگوں کا طریقہ کار کچھ یہی تھا. تو یہ کوئی آپ نئے نہیں بنتے, یہ جو مال کی محبت نے آپ کو جکڑا ہوا ہے. کتاب لینے کے لیے آپ تیار نہیں کہ پیسہ خرچ ہو جائے گا, لٹریچر لینے کے لیے آپ تیار نہیں کہ پیسہ خرچ ہو جائے گا. اچھا بڑی عجیب بات ہے, یہ ظاہر شوق ہے. گاڑی والے کو 1000 دے دیا, کسی نے 3000 دے دیا, کسی نے 5000 دے دیا. بھئی جس کام کے لیے آئے ہو اگر 5000 روپیہ تم نے گاڑی پر خرچ کیا ہے, 3000 گاڑی پر خرچ کیا ہے, تو کم از کم 3000 کا لٹریچر تو حاصل کر لو. یعنی یہ بات سمجھنی ضروری ہے چونکہ اب تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. استاد ختم ہو گیا. وہی استاد اسکول میں پڑھاتا ہے تو صحیح نہیں پڑھاتا, گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے تو بالکل صحیح پڑھاتا. امام صاحب مسجد میں غریب کی آواز ہی نہیں نکلتی, لوگوں کے گھر میں ختم پڑھنے جاتا ہے تو 10 گنا آواز بڑھ جاتی ہے. پوری گیم خراب ہو گئی ہے. اب آپ تو شاگرد ہیں یا مقتدی ہیں, آپ کا کیا حال ہے؟ پشتو کی ایک مثال بنی ہوئی ہے. کسی شخص نے مولوی صاحب جا رہے تھے تو ان سے کہا ملا صاحب مار دو. انہیں کیا اس نے کہا کہ داد کلک سری کہا تھا. مولانا صاحب جا رہے تھے تو راستے میں سانپ آ گیا. ظاہر وہ بندے نے شور ڈال دیا بھی سانپ سانپ سانپ. انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے بچاؤ. انہوں نے کہا دیکھو یہ مولوی کا کام نہیں, کسی تگڑے بندے کا کام ہے. سانپ کو مارنا یہ مولوی کا کام نہیں ہے.
سبحان اللہ. تو پھر اتفاق یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ ختم تھا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب روشد حلوے میں، وہ ختم میں کیا ہے، حلوہ ہے. تو مولوی صاحب کہنے لگے میں اکیلا نہیں، معذر مرسرہ کہ بھائی میں اکیلا نہیں، ہم دونوں باپ بیٹا آئیں گے، فکر نہیں کرنا. سمجھ رہے نا بات. تو یہ جو ہمارا جہاں سے ہمیں راستہ ملنا تھا وہ راستہ بند ہو گیا. اب اگر مرشد بھی مرشد ہو جائے، شدمد ہو جائے، تو اب ظاہر ہے پھر یہی ہوگا، کوئی ککر شاہ ہوگا، کوئی ڈالی شاہ ہوگا، کوئی جھولے شاہ ہوگا، کوئی لولے شاہ ہوگا. اس طرح ہر غریب آنکھوں سے معذور آدمی کو محافظ صاحب کہہ دیتے ہیں. اب یہ کوئی نام تو نہیں ہے نا، ابھی اندھا ہے تو یہ حافظ صاحب ہے، غریب نے حفظ کیا ہی نہیں، قرآن پڑھنے نہیں، یہ بھی حافظ صاحب. کچھ چیزیں ایسی ہم نے بنا رکھی ہیں جو اصل نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہے مرشد کی ذات کا. جس طرح اگر استاد صحیح نہیں ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا، اگر امام صحیح نہیں ہے تو وہ ڈسکوالیفائی. اب اگر پیر صاحب بھی مرشد نہیں ہے تو وہ بھی ڈسکوالیفائی کر گیا. کیونکہ اگر سورج سے روشنی نہیں آ رہی، پیر ملے ہیں جی پیر نہ جاوے، پھر اس پیر نو کی کرنا. مرشد ملے ہیں جی ارشاد نہ من، اس مرشد دا کی کرنا. اور جس ہادی کو لو ہدایت نہیں، اس ہادی نو کی پڑھنا. تو میرے دوستو، ہم نے گزارا چل جاتا ہے اگر ایک آدمی فل امام نہیں بھی ہے، ظاہری طور پر ان کی شکل صورت مسلمانوں والی ہے، یا 4 سورتیں اچھی پڑھ لیتا ہے، تو کم از کم آپ سے تو بہتر ہے نا. آپ کو تو اذان ہی نہیں پڑھنا، آپ کو تو اقامت ہی نہیں کہیں. آپ تو بہت سارے لوگ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ایسا پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ سر کا جب مسح کیا جاتا ہے تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ پانی نہیں ہے نا ہاتھ میں تو یہاں سے ایسے شروع کرتے ہیں، یعنی جو جس پانی سے انہوں نے سر کا مسح کرنا تھا اسے تو منہ کا کر لیا. پانی کا ختم ہو گیا تو مسح سر کا بھی نہیں ہوا تو منہ کا تو کرنا ہی نہیں تھا. یعنی یہاں سے چومنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مسح ہے. یعنی قوم کی تو یہ حالت ہو چکی ہے. اب آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے مرشد کی ذات کا، جس میں تعلیم بھی ہونی چاہیے، جس میں اقتداء بھی ملنی چاہیے، جس میں کردار سازی بھی ہونی چاہیے، جس میں اخلاق سازی بھی ہونی چاہیے، جس میں سیرت سازی بھی ہونی چاہیے، جس میں پاکیزگی اور طہارت کا سبب بھی ہونا چاہیے، اور جس میں عشق مولا کی منزلیں بھی ہونی چاہیے. اگر پنکھا ہوا نہیں دے رہا تو اس کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ اگر تاریں جڑ کر بھی بجلی نہیں آ رہی تو اس تار کے جڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب بڑی ضروری بات ہے، آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب تک پہنچنا چاہتے ہیں، ذریعہ ایک ہی ہے، وہ مرشد کا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کو کامل استاد مل بھی جائے اور باعمل امام مل بھی جائے تو آپ کی نماز سیدھی کر دے گا نا، آپ کا قرآن صحیح کر دے گا نا، آپ کا سینہ وہ غریب مدینہ نہیں بنا سکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ. جیوے جیوے مرشد جیوے، ساڑی جین تے ساڑی جان. تو میرے دوستوں بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے
آپ جہاں جانا چاہتے ہیں گاڑی وہاں جا ہی نہیں رہی. آپ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن جاگ دودھ کو لگتی ہے, پانی کو نہیں لگتی. لیکن اگر وہی پانی دودھ میں ملا ہوا ہو تو جو نہیں آپ کے اس کو بھی جاگ لگ جائے. حالانکہ پانی کو جاگ نہیں لگتی, لیکن دودھ کی وجہ سے پانی کا رنگ بھی لسی کی وجہ سے لسی بن کر سفید ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, ضروری ہے, آپ کے لیے مرشد ضروری ہے. مرشد کے لیے کامل ہونا ضروری ہے. کامل ہونے کے لیے عامل ہونا ضروری ہے. عامل ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. عالم ہونے کے لیے متعلم ہونا ضروری ہے. اور متعلم ہونے کے لیے کسی کا معلم ہونا ضروری ہے. اب جب آپ متعلم بن گئے, شاگرد بن گئے, کوئی معلم مل گیا آپ کو, کوئی تعلیم دینے والا مل گیا, ماشاءاللہ قرآن بہت اچھا پڑھنا لگ گیا, ماشاءاللہ اب آپ نے قرآن حفظ کرنا بھی شروع کر دیا. اب ضروری ہے کہ آپ سارا قرآن کیوں نہیں حافظ کرتے؟ 1 2 4 10 20 1 سپارہ 2 سپارے 10 سپارے جتنا بھی حفظ کر لیں. میں تو حافظ نہیں بن سکتا, سارے قرآن کے حافظ نہیں بن سکتے, جتنے بن سکتے ہو بن جاؤ. تو ضروری ہے, یہ سب کچھ ضروری ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو بھی پھر مرشد ایسا ہونا چاہیے جو ایک نگاہ ڈالے اور وہ علم کی وہ ابتدا کی وہ ساری منزلیں طے کرا دے اور عاشق مصطفیٰ بنا دے. اب ظاہر اتنا بڑا سودا اگر آپ لینا چاہتے ہیں, اتنا بڑا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ پھر آپ کو بھی تو محنت کرنی پڑے. اور یہ وہ محنت ہے جس کا ذکر حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہے, اے تن میرا چشمہ میں مرشد دیکھ نہ رجا. یہ نہیں ہے کہ دیکھتے ہی رہو, دیکھنے کا مطلب ہے یہ دیکھو اور عمل کرو. وہ حضرت بابا فرید صاحب نے فرمایا کہ میرے دروازے سے گزر جاؤ, یہ بہشتی دروازہ ہے, تو اس سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس منشور سے گزرو جو با کردار ہو جائے, جو بعمل ہو جائے, جو صاحب تقویٰ بن جائے, اس کی تو زندگی جنت بن جاتی ہے. تو یہ جو بزرگ فرماتے ہیں, باتیں کرتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں مرشد کے در سے پیار ہو جائے, مرشد کی دیواروں سے پیار ہو جائے, مرشد کے در کے کتوں سے پیار ہو جائے, مرشد کے جہاں قدم لگ جائیں ان سے پیار ہو جائے, اور مرشد کے دیدار کی تمنا اور آرزو اتنے کمال پر پہنچ جائے اور آپ کی کیفیت یہ بن جائے جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپ تڑپ کر جان دے دے, لیکن پانی کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہ. یہ وہ مرشد دا دیدار حضرت باہو میں نے لاکھ کروڑاں حجاں. اور یہاں بڑی اس کی وضاحت حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار نے بڑی خوبصورت فرمائی ہے. جے کر چاہنے وحدت رکھ دی, یعنی مرشد کے دیدار سے کیا مراد ہے, کہاں سے کیسے کیا کرنا ہے آپ نے.
جے تو چاہویں وحدت رتی مل مرشد دیاں تلیاں ہوں مرشد لطفوں کرے نظارہ گل ہون سب کلیاں انہاں کلیاں وچ ایک لالا ہو سی گل نازک کل پھلیاں ہوں جب پھل لگ جاتا ہے نا تو ان کی نزاکت ختم ہو جاتی ہے پھول سے ہی پھل بنتا ہے اگرچہ وہ جو پھلیاں ہوتی ہیں وہ پھل رکھتی ہیں لیکن گل کی نازکی کا کیا کہنا گل کی نزاکت کا کیا کہنا اور آخری بات جو حضرت سلطان بہو نے فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے وہ کہتے ہیں دوویں جہانی مٹھے حضرت پاک یعنی مارے گئے دونوں جہانوں میں جنہ سنگ کیتا دو ڈلیاں ہوں کیا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کلمہ زبان پر رکھتے تو ہیں مگر دل میں نہیں ڈلتے زبانی کلمہ ہر کوئی آکے دل دا پڑھتا کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھی وے اوتھے جیب نہ ملتی ڈھوئی ہو اے کلمہ مینوں سونے پیر پڑھایا با میں صدا سہاگن ہوئی ہوں آج کوئی چارہ کار نہیں رہا مسلمان امت مسلمہ کے روپ میں مجبور ہو گئی ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے والے سے بہت دور ہو گئی ہے اس مشکل گھڑی میں کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ مرشد کامل کر سکتا ہے اور آپ کو بھی یہ بات طے کرنی ہے کہ ہمیں مرشد کی صحبت چاہیے ہمیں مرشد کا قرب چاہیے ہمیں مرشد کا دیدار چاہیے ہمیں مرشد کی محبت چاہیے اور یہ محبت صرف ہاتھ چومنے والی محبت نہیں ہے بلکہ مرشد کے مشن پر پہرا دینے والی محبت حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ میں نے مرشدی کے سارے آداب جو مجھے خود مدینے والے نے سکھائے جو مجھے صداقت صدیق اکبر سے حاصل ہوئے جو مجھے عدل و انصاف اور جاہ و جلال عمر سے حاصل ہوئے اور جو مجھے شرم و حیاء عثمان سے ملے ہیں اور جو مجھے تدبر و وفائے علی سے ملے ہیں اور جو مجھے حسن و حسین سے ملے ہیں اور جو فیضان مجھے سید کائنات نے دیا ہے اور جو فیضان مجھے اہل بیت اطہار نے دیا ہے اور جو فیضان مجھے تاجدار بغداد نے دیا ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے کوئی مانگے یا نہ مانگے میں نے خالی کاسے بھرنے ہیں اور دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں مرشد کامل کی تلاش میں رہا اور جب کملی والے نے مجھے اپنے ہاتھ کر لیا تو پھر آخری سانس تک میں کسی مرید کی انتظار میں رہا کسی طالب حق کی انتظار میں رہا لیکن جو بھی آیا نفس پرست آیا جو بھی آیا دنیا کا طالب آیا
لیکن میں نے ایک نگاہ ڈال کر اسے اللہ والا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سلطان العارفین کا مشن اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکا ہے. دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں حق باہو سچ باہو کے نعرے نہیں لگ رہے ہیں. اور یہ آپ کی بھی سعادت ہے کہ آپ کے اوقات میں سے کچھ وقت، آپ کے مال میں سے کچھ مال، آپ کے بچوں میں سے کچھ بچے خوش نصیب ہیں جنہیں میرے باہو نے اپنے قدموں سے منسوب کر کے، اپنے قدموں سے نسبت دے کر اور اپنے کرم سے انہیں قبول کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ آج آستانہ باہو سے جو فیض چل رہا ہے وہ مدینے والے کا فیضان ہے، وہ عظمت صحابہ کا فیضان ہے، وہ طہارت اہل بیت کا فیضان ہے. اس لیے اگر کل تم نے ایک قدم اٹھایا تھا تو اب جب سامنے تمہیں منظر نظر آ رہی ہے، پھول کھل رہے ہیں، خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، فصل تیار ہو گئی ہے، جنس اٹھ کر گھر میں آنی شروع ہو گئی ہے، اب جب باغ تیار ہو گیا ہے، پھل لگ گیا ہے، کھانے کا وقت آ گیا ہے، تو کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ آپ آگے بڑھ کر کچھ بھی نہ کریں جو مرشد کی تعلیمات ہیں، چاہے کتاب کی صورت میں ہیں، چاہے لٹریچر کی صورت میں ہیں. ظاہر ہے آپ نے کل بھی کچھ نہ کچھ خریدا ہوگا، آج صبح بھی کچھ نہ کچھ لیا ہوگا، لیکن اگر ایک کتاب دی، دو کتابیں دیں، اب تیسری بھی اگر فیضان ملتا ہے، اس نیت سے لے لیں کہ جو 170 بھی میں نے اس کے باہو میں ڈوب کر پڑھ لی، ایک وقت آ سکتا ہے کہ خود باہو مجھے پڑھانے آ جائے. اور میں نے چونکہ دوستوں کو مجبور کیا ہے کہ رات والا جو پروگرام ہوا اس کی DVD تیار کی جائے. کم از کم میں چاہوں گا کہ اس وقت اگر آپ کچھ اور نہ ملیں تو اس سے جمعے کی نماز سے پہلے ابھی پہلی صف سے شروع کریں اور یہ DVD آپ حاصل کریں. دنیا والوں کو بتائیں کہ آج ہمارے پیر خانے نے پاکستان کی سیاست کا قبلہ بھی درست کر دیا ہے. ہم سیاستدانوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، اب سیاستدانوں کو اولیاء کے پیچھے بھاگنا ہوگا. اب ہم انگریز کی سیاست کے جھنڈے کو نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، اب انگریز کو بھی اپنے ایوان اقتدار میں نظام مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے جھنڈے لگا دیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ آج آپ، اور یہ محدود DVDs ہیں کل کے پروگرام کی، آپ سارے حضرات اگر ذرا سی بھی گنجائش ہے تو ضرور حاصل کریں اور ضرور لے جائیں. جن کو گنجائش ہے 2-4 لینے کی وہ 2-4 لے جائیں. انشاءاللہ جس دوست کو بھی دو گے نا اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی. اگر شمس العارفین کتاب موجود ہے اگر دوستوں کے پاس، تو یہ کتاب حضرت سلطان العارفین کی جو تعلیمات ہیں اس کا ایک نچوڑ ہے. یہ نچوڑ آپ کے لیے ضروری ہے. اس میں آسان وہ باتیں، عام طور پر حضرت سلطان العارفین کا جو کلام ہے اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے آپ سرکار نے فرما دیا کہ تم پڑھنا شروع کر دو، سمجھ نہیں آتا کوئی بات نہیں، کوئی ایسی رات بھی آ جائے گی جب میں خود آ جاؤں. تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے. حفصہ پانی نہیں رکھا ہوں، ہمارے حافظ صاحب کی امامت بھی مشکور کی ہے. پانی تو رکھا کریں، آج اسٹیج آپ کا تھا. اصل میں حافظ صاحب کو میں نے بہت مصروف کیا ہوا ہے، ایک طرف دھیان کرتے ہیں تو دوسری طرف رہ جائے.
اب یقین کریں ایسا عاشق مرید ہے سلطان العارفین کا، اگر چند لوگ اور ایسے ہو جائیں، یقین کریں جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں مجھے شاید نہ کرنے، لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ آپ پیغام لے کر جائیں، آپ محبتوں کا سامان لے کر جائیں۔ اگر کوئی ڈی وی ڈی بچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا۔ محدود ہیں، جس نے خود پہلے لے بھی لی ہے وہ دوبارہ لے، اپنے کسی دوست کے لیے گفٹ لے لے، کوئی ہاتھ خالی نہ رہے۔ تو دوستو یہ اس پاک پروردگار کا بڑا فضل ہے کہ آپ کسی لوٹے شاہ کے قابو نہیں آئیں گے، آپ مرشد کامل کی بارگاہ میں آ گئے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں مقدروں۔ کہتے ہیں ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، تو کہتے ہیں کھیڑ مقدران دی، تو یہاں تو مقدر بھی کرم سے ملا۔ اب بات ہم لے کے پہنچے تھے مرشد کی بارگاہ میں۔ مرشد ہے رشد سے، اور رشد ایسی نوری کیفیت کو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ رشد کا تیر چل جائے اور نفس کا پتلا جل نہ جائے۔ نال نگاہ دے پاک کرے گا، یہ جو نگاہوں کا تیر ہے نا یہ بہت کچھ بدل دیتا ہے، سب کچھ بدل جائے گا۔ تو دوستو اب چونکہ بات ہم مرشد کی کر رہے ہیں تو اس کائنات کے سب سے بڑے مرشد جو ہیں وہ مدینے والے آقا، اور انہوں نے ہی یہ مرشدی کا حسن دیا ہے اپنے غلاموں کو۔ فرمایا حقیقت میں تو مرشد میں ہی ہوں، لیکن مدینے کے جنکشن پر پہنچنے کے لیے تمہیں سلطان باہو کے اسٹیشن سے ہی گاڑی پر بیٹھنا، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، باہو خود ٹکٹ ہے۔ اور غوث پاک کا جو انٹرچینج ہے وہ بھی بڑا کامل ہے، لیکن اس جنکشن پر بھی پہنچنے کے لیے باہو والے انٹرچینج پر ہی آنا پڑتا ہے بھائی۔ جب آپ نہیں پہنچ سکتے تو پھر میرا باہو خود پہنچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں جو میرے علاقے سے گزر جائے وہ بھی جنتی ہے۔ جی آپ کا علاقہ کہاں ہے؟ آواز آتی ہے کہ جہاں کوئی میرا نام لے لے، باہو کہہ دے، اللہ کے ساتھ، حق اللہ کے ساتھ، یعنی ایک ہی وقت میں بندے کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور مولا کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ حق باہو کا ترجمہ ہے حق اللہ کے ساتھ، سچ باہو کا ترجمہ ہے سچ اللہ کے ساتھ۔ میں نے پانی طلب کیا تھا، مذاق نہیں کیا تھا، پانی چاہیے۔ بعض اوقات ساتھی نہیں سمجھ پاتے، یعنی اگر انتظام نہیں ہے تو اب کر لیا جائے، مگر آپ بھی تو بھولے بادشاہ، سارے بھولے بادشاہ۔ حضرات آج پورا ملک داؤ پہ لگا ہو، پوری امت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ناموس رسالت کے مجاہد بن کر خدا اور مصطفیٰ کے دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ سلطانی یوتھ کے نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی سب آپ کی طرح دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ پابند ہو گئے مرشد کے دیے ہوئے لباس کے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے مرشد کی سوچ کا، انہوں نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے مرشد کے پیار کا،
انہوں نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے مرشد کے مشن کا. بات لباس کی نہیں ہوتی، بات تعلق کی ہوتی ہے، بات تعلق کو نبھانے کی ہوتی ہے. سچ فیاض سلطان، فیاض سلطان، فیاض سلطان، فیاض سلطان. جی غور فرمائیں، نبھانا تو بڑی بات ہے. فرمایا تمہیں چونکہ وہ حسن نظر نہیں آیا اس لیے سودا نہیں کر رہے ہو، وگرنہ اگر وہ حسن تمہیں نظر آ جاتا اور تمہیں وہ منظر نظر آ جاتا جو قیامت کی صبح لگے گا، جب مدینے والے آقا اپنا سر سجدے میں ڈالے ہوئے ہوں گے. سجدے تو بڑے کیے جاتے ہیں لیکن کسی سجدے پر یوں اللہ کو پیار نہیں آتا جو قیامت کی صبح سجدہ مصطفیٰ پر اللہ کو آئے گا. نبی کا سر سجدے میں اور رب کے جلوے کا حسن نبی پر پہرا لگ کر یوں گویا ہوگا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ. مدینے کے تاجدار نے فرمایا اللہ فرمائے گا ارفع، اٹھا لیجیے، حکم دیا جائے گا اٹھائیے، جلدی کیجیے، دینا رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے. آج مصطفیٰ کا جھکا ہوا سر اللہ کے حضور اللہ کو بھی پیار آ گیا. ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے مصطفیٰ سر کو اٹھا لیجئے، مانگیے دیا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، طلب کیجئے گا، سوال کیجئے گا، پورا کیا جائے گا. اور کملی والے آقا فرماتے ہیں ادھر میرا پروردگار مجھے فرما رہا ہوگا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ادھر کملی والا عرض کرے گا مولا میں کیسے سر اٹھاؤں، میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا جہنم میں رہ جائے اور میں سر اٹھا لوں. فرماتے ہیں جب تک میں ایک ایک امتی کو جنت پہنچا نہیں لوں گا میں راضی نہیں ہوں گا. تو پھر آج آپ کو امتی تو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، چہرے پر نشانی رسول تو لانی پڑے گی. اس چہرے کو سنت مصطفیٰ کا تابع تو کرنا پڑے گا. اس جوانی پر عشق رسول کی لگام تو چڑھانی پڑے گی. کملی والے کے پیار کا حسن تو دینا پڑے گا. دل مانتا ہے نا، جوانیاں لٹانے کو دل کرتا ہے نا، زندگیاں بنانے کو دل کرتا ہے نا. میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھائیے، لیکن اگر دل مانتا ہے اور دل جانتا ہے کہ آج سے اس چہرے پر نبی کی سنت کی بہار آئے گی تو بے شک ہاتھ اتنا اونچا کر دیں کہ اس ہاتھ کو اللہ بھی پسند کر لے، کملی والا بھی پسند کر لے. بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، چہرے پر سنت مصطفیٰ آ جائے گی نا تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے، بہت ساری غلطیوں سے بچ جاؤ گے، بہت ساری کوتاہیوں سے بچ جاؤ گے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ محنت کریں، ایک یہ ہے کہ مرشد نگاہ کر دے. اب اگر جتنی محنت آپ نے کر لی
آپ تو ویسے ہی اقدار ہو گئے۔ اگر آپ صرف ارادہ ہی کر لیں کہ میں نماز قائم کروں گا، میں چہرے پر سنت سجاؤں گا، میں 1,00,000 دفعہ گن کر دروشی پڑھوں گا اور پھر زندگی بھر پڑھتا رہوں گا، اور پھر میں اپنے مرشد کی کتابیں گھر میں سجاؤں گا، فیضان باہو لائبریری کی جائے ایک چھوٹی سی الماری گھر میں رکھ دوں گا، ایک چھوٹا سا بورڈ باہر اپنے گھر کے دروازے پر لگا دوں گا، فیضان باہو لائبریری زیر سرپرستی مرشد کامل کا نام لکھ کر، بھئی یہاں سرکار کی کتابیں موجود ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، سی ڈیز موجود ہیں، ڈی وی ڈیز موجود ہیں، کوئی بھی عاشق رسول علاقے میں کہیں بھی جس کو کوئی کتاب چاہیے وہ لے لے، پڑھ لے، پھر واپس کر دے، اور سبحان اللہ۔ نہیں تو اپنے بچے کو ہی کہہ دو بھائی ہمیں 2 لائنیں ہی سنا دو بھائی، اور یا پھر بچے نیک ہیں تو سب کو بٹھا لو، کہو بھئی میں 2 لائنیں اپنے مرشد کے کلام کی تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گھر میں کوئی نہ کوئی خوش آواز ہوتا ہے، باپ نہیں ہے تو بیٹا ہوگا، بھائی نہیں تو بہن ہوگی، خاوند نہیں تو بیوی ہوگی، کوئی نہ کوئی۔ اگر گھر کا کوئی بھی فرد اگر خوش الہان ہے تو نعت کے کچھ شعر یاد کر لے، کچھ مرشد کے کلام کے شعر یاد کر لے، جب بھی دل تڑپ جائے اس وقت۔ یہ شمس العارفین میرا خیال ہے، شمس العارفین ہے جی، یہ شمس العارفین آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہ کتاب شمس العارفین، اس کو پڑھنے سے آپ حضرت سلطان العارفین کی باقی کتابوں کو پڑھنے کے بارے میں بھی باذوق ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں یہ کتاب آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے، آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر حضرت سلطان العارفین کی مختلف کتابوں کے منتخب حصے ہیں۔ تصور اس میں اللہ کیا ہوتا ہے، مجلس حضوری کیا ہوتی ہے، نگاہ مرشد کیا ہوتی ہے، دل مومن کیا ہوتا ہے، ذکر الہی کیا ہوتا ہے، یعنی بہت ساری ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور جس طرح میں نے صبح بھی ایک بات بتائی تھی، ایک کام ضرور آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ ارادہ کر کے جائیں کہ آپ کے گھر کے قریب ترین جو بڑی سڑک ہے اس پر آپ نے ایک بورڈ لکھنا ہے، مرشد کا نام لکھنا ہے، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ لکھنا ہے، اور مستقل اس پر لکھ دینا ہے چلو چلو دربار حضرت سلطان باہو، 8 مارچ مشن امام حسین کی تکمیل، 8 محرم، جی 8 محرم، یعنی 8 محرم کی ڈیٹ تو فکس ہے۔ نماز فجر کو پہنچیں جناب، تلاوتیں کریں، ذکر فکر کریں، تیاری کریں، لنگر کھائیں، اور پھر مشن حسین کا جھنڈا اٹھانے کا جب وقت آئے، ذرا تصور کریں آنسو بہہ رہے ہیں، دل تڑپ رہا ہے، یاد آقا حسین آ رہی ہے، اور حسین کے شہزادوں کا خاک و خون میں تڑپ جانا نظر آ رہا ہے، علی اصغر کی معصومیت پر پیار آ رہا ہے، علی اکبر کی جوانی پر پیار آ رہا ہے۔ تو یہ مناظر ہیں۔ آج سے میں چاہتا ہوں آپ کی دیوار پر کوئی دوسرے فرقے کا گستاخ اتنی بات لکھ کر چلا جائے، دیوار آپ کی ہے اور لکھنے والا غدار رسول ہے، تو آپ کیوں نہیں اوپر لکھ دیتے یا رسول اللہ کے نعروں کے پہرے میں چلو چلو دربار حضرت سلطان باہو چلو، ذکر حسین کے لیے چلو چلو دربار حضرت سلطان باہو چلو۔ اگر ہر محلے میں ایک بورڈ لگ جائے تو چاکیں کی ضرورت تو نہیں رہے گی، لیکن کتنی آسان بات ہے۔ تو ایک آدھ دیوار جو بڑی کوئی سڑک پر ہے اس پر بھی چاکنگ ہو جائے مستقل، پکے پیسے ہیں، سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ بھائی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، بھی آپ کی دیوار پر کوئی اور لے کے جائے اور غلط باتیں لکھ جائے، کوئی سیاسی نعرہ لکھ جائے، کوئی
کفریہ جملہ لکھ جائے، کوئی گستاخی والی بات لکھ جائے، اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود یا رسول اللہ کا نعرہ لکھ دو. اور ابھی سے آج سے آپ ارادہ کرنے کے انشاءاللہ 8 محرم کی آپ نے یعنی 6 مہینے پڑے آپ کے پاس، محنت کریں، جب آئیں تو ہر آدمی ایک قافلہ لے کر، جتنے بادشاہ یعنی جن کی داڑھی پوری ہے آپ کو کالے رنگ کا امامہ باندھنے کی اجازت ہے، سفید بھی باندھ سکتے ہیں لیکن کالے رنگ کا امامہ باندھیں. جن کے پاس سلطانی ٹوپی نہیں ہے سٹال پر موجود ہے تو ماشاءاللہ وہ ٹوپیاں حاصل کریں. یعنی یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ مرید ہوں سلطان العارفین کے اور آپ کے سر پہ میرے باہو کے مشن کی نشانی نہ ہو. اگر کسی وجہ سے کوئی اور ٹوپی آپ پہننا ہی چاہتے ہیں تو نیچے گرین قسم کا نشان ہی لگا تاکہ نظر آئے کہ یہ اپنے مرشد والا مشن لے کر چلا. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو مستقل اپنے مشن کا جھنڈا لگا دیں. بعض اوقات نمبر پلیٹ کی طرح کی پلیٹیں لگ جاتی ہیں گاڑیوں پر، اس پر لکھ دیں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ. بعض اوقات پچھلے شیشوں پر لوگ سٹیکر لگا دیتے ہیں، اپنے مرشد کا نام لکھتے ہیں اگر جہاں سے گاڑی گزرے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا مشن لوگوں تک پہنچے، مرشد کا نام لوگوں تک پہنچے. اس کے اوپر کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ جو آپ کی گاڑی سے دیکھے مرشد کا مشن وہ آپ کو ٹیلی فون کر کے پوچھے بھئی آپ کے پاس کوئی لٹریچر ہے، آپ کے پاس کوئی پتہ ہے، آپ اس کو دیں. اور آپ کے اس لکھنے کی وجہ سے کوئی شخص آپ تک پہنچے، آپ کے مرشد تک پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اب یہ جو کارڈ انہوں نے بنایا ہے ختم تو نہیں ہوئے نا، یہ کارڈ جو بنائے تھے 4 میسج میں موجود ہے. یہ تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 10 کارڈ آپ لے جائیں. یہ کارڈوں والے کوئی 10 بندے آ جائیں کارڈ لے کر، یہ 10 کارڈ لے جائیں اور وہاں جا کر اپنے دوستوں کو گفٹ کریں تاکہ اس کے اوپر وظائف لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ کے لیے ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ کی تربیت کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا نصاب ہے جو ترتیب دے دیا گیا ہے. اور ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ. اور ظاہر ہے بازار سے تسبیح خریدیں گے تو اس کی کیا ویلیو ہوگی، مرشد کے در کی تسبیح ہوگی تو پھر تسبیح پھرے گی دل بھی ساتھ ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ بڑے اچھے بچے ہیں، ایسے بڑے ہو گئے ہیں اور بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ خرابی ہو جائے. ایسے بہتر یہی ہے کہ آپ بڑے ہو کر بھی بچے ہی بنے رہیں تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو. کیونکہ بچہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب تک بڑا نہیں ہوتا تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جی. اگلی صف میں یہ کارڈوں والے آ جائیں، اگلی صف میں کتنے کا کارڈ ہے؟ جی یہ اگلی صف سے کارڈوں والے ہیں، جلدی کریں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 8 محرم یاد رہے گا، 8 محرم بارش آئے، طوفان آئے، فصل ہو، جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ خود طوفان بن جائیں. آپ نے دیکھا نہیں رات بارش نہیں نہ ہوئی پھر یار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو پھر بھی نہیں مانتے. سبحان اللہ. جی بڑی سبحان اللہ. یہ ڈی وی ڈیز آپ کے پاس کتنی رہ گئی ہیں؟ جی آپ میں سے 10 ڈی وی ڈیز جو لے سکتا ہے وہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے.
10 DVDs وہ کڑا ہے 10 DVDs. جی آپ میں اور کوئی 10 DVDs لے کر 10 لوگوں تک یہ پیغام محبت پہنچانے کے لیے. سبحان اللہ. 5 یہ ختم کرنی ہے. 5 DVDs لینے والا یا میرے پاس آ جائے. 5 DVDs ایک وقت میں لینے والا. جی جی کیا یہ رات کے پروگرام والی DVDs جن کے پاس یہ رات کو پروگرام ہوا ہے. یہ 5 والا آ گیا. یہ 5 والا شہزادہ آ گیا. 5 بندے چاہیے. 5 والے جلدی آ جائیں. ایک آ گیا دوسرا چاہیے میرے. یہ آ جائیں میجر صاحب آ جائیں. لباس پہن کر مدینے والے کے قدموں میں. کملی والے آقا نے جبریل کو دیکھا تو فرمایا جبریل اے نوریوں کے سردار اے قدسیوں کے تاجدار کیا بات ہے تمہارے اس روپ کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ٹاٹ کیسا ہے یہ کانٹوں کے بٹن کیسے ہیں. اللہ اکبر. عرض کی آقا کیا بتاؤں آپ کے یار غار کی ادا اللہ کو پسند آ گئی. اللہ نے آج سارے قدسیوں کو یہ لباس پہنا دیا ہے کہ صدیق بعد میں پہنچے. جبریل تم یہ لباس پہن کر اور بٹن لگا کر کانٹوں کے کملی والے کے دربار میں پہنچو اور خوشخبری سنا دو کہ اللہ صدیق پر راضی ہو چکا. یہ وہ کیفیت ہے. ایک تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد دیکھ نہ رجاؤں. لوں لوں دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک گجا ہو. اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کتے بل بجا ہوں. مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لاکھ کروڑاں. اور حضرات انشاءاللہ 1 مئی سے لے کر 20 مئی تک میں ملک سے باہر ہوں. 20 مئی سے ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر تحفظ ناموس رسالت کنونشنز کر رہے ہیں. نظام مصطفیٰ کانفرنسز کر رہے ہیں. اور جو بھی آپ میں سے ارادہ رکھتا ہو کہ آپ کے شہر میں بھی ناموس رسالت کا جھنڈا لہرا دیا جائے, آپ کی گلی کو بھی نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دیا جائے, تو آپ منتظمین سے رابطہ کر لیں. اور چاہتے ہوئے 6 مہینے بعد, سال بعد, 3 مہینے بعد جب بھی آپ تیار ہوں, آپ کے علاقے والے تیار ہوں, تاکہ یہاں آگے تاکہ جی کچھ پیچھے ڈال یا نہ, تاکہ یہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ عزم. اور میں نوجوانوں کو خاص کر کہوں گا کہ وہ سلطانی یوتھ کا لباس ضرور پہنے, اور جتنی جو نئی اپنے ہمارے ساتھی وردیاں بنائیں اس میں یہ بازو پورے ہونے چاہیے. مجھے پھر یاد نہیں رہے گا چونکہ یہ ہاف سلیوز جو ہوتے ہیں اس میں نماز کے اندر خلل آتا ہے. اس لیے جن کی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, جب تک چلتی ہیں چلائیں. نئی جب بھی بنوائیں تو پورے بازو والی بنائیں, اور پتلے سے پتلا کپڑا حاصل کریں تاکہ گرمی میں بھی سلسلہ قائم رہ سکے. تو انشاءاللہ ہم نے اس 2012 میں 1 لاکھ سلطانی یوتھ تیار کر, تو 15 سال اور 25 سال کے درمیان جتنے نوجوان ہیں وہ جاتے جاتے اسٹال اور استقبالیہ کیمپ میں اپنی انٹری کرائیں, طریقہ کار دیکھیں. یہ کل سے آپ نے سلطانی یوتھ کا ایکشن دیکھا ہوا ہے. آپ کو اچھا لگا ہے کہ نہیں؟ جن کو اچھا لگا اونچا بولیں. کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ناموس رسالت کے غداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, انگریز کے گماشتوں کو اور کافر کے نوکروں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے.
اور میرا خیال ہے اس سے بڑی منزل کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم میں سے کوئی ناموس رسالت پر قربان ہو. تو میں امید کروں گا کہ آپ سب حضرات اس مشن کا جھنڈا اٹھا کر پوری قوت سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ابھی نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد جی سبحان اللہ، کٹائی کرنے والے آئے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ، جو آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اب ظاہر ہے وہ فصل کیا فائدہ ہے جس میں مرشد کا حصہ نہ ہو، اس زمین کا کیا فائدہ جس میں مرشد کا حصہ نہ ہو، اس کاروبار کا کیا فائدہ جس میں مرشد کا حصہ نہ ہو. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں خود کہنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اللہ پاک آپ کا سب کو حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أبدا لا سيما على أول بالتصديق وأفضل بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا مولانا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا مولانا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب والمشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ابن الكريم سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة الزهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى صائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم بأهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واقض من خذ دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر.